وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی کا بڑا اہم سوال ہے کہ کہتے ہیں کہ کچھ خواتین ہیں جو دعوت تبلیغ کا کام کرتی ہیں اور ان کی باقاعدہ یوٹیوب پر فیس بک پر ویڈیوز بھی آتی ہیں اور وہ خطاب کرتی ہیں خواتین کو، تو کیا یہ درست ہے؟ تو دیکھیے میرے بھائی، دعوت تبلیغ کی ذمہ داری اصل مردوں کی ہے، اسی لیے مردوں کو چاہیے کہ عورتوں کے مخصوص مسائل جو ہیں وہ بھی انہیں آنے چاہیے، اور الحمدللہ علماء کو آتے ہیں، کیونکہ علماء باقاعدہ ان مسائل کو پڑھتے ہیں، قرآن و حدیث کے اندر فقہ میں ان تمام مسائل کو پڑھتے ہیں۔ اس لیے دعوت تبلیغ کی اصل ذمہ داری جو ہے مردوں ہی کی ہے، ہر زمانے میں مردوں ہی نے جو ہے یہ فریضہ انجام دیا ہے۔ جہاں تک خواتین کی بات ہے تو خواتین محدود پیمانے پر گھر میں اس طریقے سے یا پڑوسیوں میں بغیر کیمرے کے سامنے آئے ہوئے ایسے ہی محدود پیمانے پر دعوت تبلیغ کا کام کر سکتی ہیں، یعنی لوگوں کو، یعنی خواتین کو سمجھا سکتی ہیں اور ان کو مسائل بتا سکتی ہیں، لیکن اس پیمانے پر کہ باقاعدہ ان کی ویڈیو بنائی جائے اور اس طریقے سے آڈیوز ہوں اور ہر جگہ شیئر کیے جائیں اور باقاعدہ ان کے پروگرام کرائے جائیں اور اس طریقے سے وہ خطاب کریں اسٹیج پر آ کر کے، تو قطعاً ایسا درست نہیں ہے۔ صحابیات کی مثالیں موجود ہیں، تابعات کی مثالیں موجود ہیں، اور زمانے قدیم میں سلف صالحین کے زمانے میں خواتین بھی علم رکھتی تھیں، لیکن تب دعوت تبلیغ کی ذمہ داری مرد ادا کیا کرتے تھے۔ بڑے محدود پیمانے پر لوگ جا کر کے ان سے مسائل پوچھتے تھے تو بتاتے تھے، یا عورتیں جاتی تھیں تو ان کو بتاتی تھیں، تو اس طریقے سے ایک محدود پیمانے پر ہوا کرتا تھا۔ جس طریقے سے آج اس کے اندر وسعت کر دی گئی ہے، اور لوگ جس طریقے سے یعنی باقاعدہ خواتین اسٹیج پر آ رہی ہیں اور باقاعدہ دروس دے رہی ہیں اور عورتوں کو اور اس طریقے سے جمع غفیر میں آ کر کے نصیحت کرتی ہیں، باقاعدہ ہر سوال کا جواب دیتی ہیں، تو یہ بالکل ایسا کرنا جو ہے یہ سلف صالحین کے منہج پر نہیں ہے، اور یہ بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک محدود پیمانے پر وہ لوگوں کو، جیسا کہ میں نے شروع بتایا، خواتین کو بتا سکتی ہیں، خواتین کو ایک محدود پیمانے پر وہ بتا سکتی ہیں۔ وہ علم حاصل کریں، جو علم ان کے پاس ہے اس علم سے اپنے بچوں کی تربیت کریں، اور اس طریقے سے بچیوں کی تربیت کریں، اور جو پڑوسی وغیرہ ہیں ان کی تربیت کریں یا ان کو یعنی علم سکھائیں، یا اس طریقے سے اگر پردے وغیرہ کا رواج ہے اور مردوں کے ساتھ اختلاط نہیں ہے تو اس طریقے سے مدارس وغیرہ میں جا کر کے بچیوں کو تعلیم دے سکتی ہیں۔ تو یہ ساری ذمہ داریاں وہ ادا کر سکتی ہیں اگر فتنہ نہیں ہے اور اختلاط نہیں ہے اور ان تمام چیزوں سے محفوظ ہیں، اور پردے میں جا کر کے اور جو شرعی آداب ہیں ان تمام آداب کا خیال رکھتے ہوئے اگر کوئی ایسا عورت کرتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جو آپ نے سوال کیا ہے اس پیمانے پر کرنا، یہ بالکل جو ہے ایسا کرنا درست نہیں ہے، اور یہ سلف صالحین کا منہج نہیں رہا ہے۔ یہ دوسروں سے متاثر ہو کر کے جو صحیح منہج پر نہیں ہیں، یا جن کے منہج کے اندر خلل وغیرہ ہے اور اس طریقے سے خامیاں ہیں اور سلف صالحین کی منہج پر نہیں ہیں، ان سے متاثر ہو کر کے بعض خواتین اس طریقے سے کرنا شروع کر دی ہیں، تو یہ بالکل ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ اب تو تبلیغی جماعت میں باقاعدہ عورتیں بھی نکلتی ہیں، اور وہ باقاعدہ جیسے ان کے ہاں مردوں کے لیے چلے ہوا کرتے تھے، عورتوں کے لیے باقاعدہ چلے ہوتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں بالکل درست نہیں ہیں۔ دعوت تبلیغ کی ذمہ داری علماء کی ہے اور دعات کی ہے، علماء کی ذمہ داری ہے، اور جن کے پاس علم ہے ان کی ذمہ داری۔ الحمدللہ جو علماء ہوتے ہیں وہ سب مسائل ان کو سکھائے جاتے ہیں اور باقاعدہ پڑھتے ہیں، اس لیے خواتین کو اس میدان میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو ہے نہ ہی وہ یعنی ان مسائل کو اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں جس طریقے سے مرد حضرات سمجھتے ہیں۔ جی ہاں، مرد حضرات مسائل کو سنیں، وہ آ کر کے اپنے عورتوں کو بتا سکتے ہیں، یا جو خواتین جانتی ہیں وہ خواتین محدود پیمانے پر گھروں میں، پڑوسیوں میں، آس پڑوس میں اس طریقے سے کر سکتی ہیں۔ تو بہرحال آپ کا سوال بڑا ہی اہم تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی فتنے سے کم نہیں اس دور میں، اگر اس طرح کی جاتی ہے کہ عورتیں باقاعدہ، اب تو صورتحال یہ کہ ملکوں کا سفر کرتی ہیں اور ان کے باقاعدہ پروگرام ہوتے ہیں، اور بغیر محرم کے سفر کیا کرتی ہیں، اور یا کوئی محرم بھی ہوتا رکھتا ہو، لیکن یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ بغیر محرم کے باقاعدہ جو سفر کرتی ہیں اور ایک ملک سے دوسرے ملک جا کے دعوت تبلیغ کرتی ہیں، تو یہ بالکل ایسا کرنا درست نہیں۔ ٹی وی میں آتی ہیں اور اس طریقے سے ہر جگہ ان کے پروگرام نشر کیے جاتے ہیں، تو یہ بالکل ایک طرح کا فتنہ ہے، اور اس طرح کے بالکل جو ہے اجازت نہیں ہے۔ بس محدود پیمانے پر
اور جو ہے وہ دعوت تبلیغ کا کام کر سکتی ہیں، اس سے زیادہ ان کے لیے جو ہے شریعت میں اجازت نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہ سب سے بڑا فتنہ جو بنو اسرائیل کا تھا، عورتوں کا فتنہ تھا، اور اس طریقے سے عورتیں ہر زمانے میں فتنہ رہی ہیں اور بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، اس لیے جو ہے ان کی اپنی عزت کی حفاظت کرنا اور اس طریقے سے اپنی آواز کی حفاظت کرنا ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ شرعی حدود میں رہتے ہوئے اسلامی آداب کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے ان کی ذمہ داری اپنے گھر کی ذمہ داری ہے، اپنے گھر کے میں بچوں کی تربیت کریں، شوہر کے اندر کوئی خامی برائی دیکھیں اس کی اصلاح کریں، پڑوسیوں کی طریقے سے کریں، بھائی بہن ہیں ان میں وہ کریں، اور اس طریقے سے کچھ میں نے بتایا اس طریقے سے کریں۔ البتہ جو ہے اس طرح کی دعوت تبلیغ کرنا اور یہ فریضہ یہ جو ہے ان کی ذمہ داری نہیں، اس لیے اللہ رب العالمین نے نبی جتنے بھی بھیجے ہیں مردوں میں بھیجے ہیں، عورتوں میں نبی نہیں بھیجے ہیں، سارے انبیاء کرام جو ہے مردوں میں آئے ہیں، اس لیے جو ہے مرد ان مسائل سے واقف ہوتا ہے جن مسائل سے خواتین گزرتی ہیں، اس لیے اس میدان میں عورتوں کو قطع آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس امت کی حفاظت فرمائے، ہماری خواتین کی حفاظت فرمائے، اور ان کو پردے میں رہ کر کے اسلامی شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ و جزاکم اللہ خیر، و صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین۔